من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں کہ آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ گفتگو اپنے وقت سے کافی تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے چاہے تاخیر سے شروع ہوئی لیکن ہم اپنے معین اور مقرر وقت پر اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے۔ 10 بجے اپنی گفتگو سمیٹ لیں گے اور کل سے انشاءاللہ پھر جب بر وقت گفتگو شروع ہوگی تو 9 سے 10 آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ آج اگرچہ میں سورہ کا آیات کا مفہوم اور معنی بیان کر سکوں تو یہ بھی خود بجائے خود سعادت ہے۔ میرے عزیزو، خدائے سبحان نے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 70 صورتوں کے شروع میں کوئی قسم استعمال نہیں ہوئی ہے۔ 70 صورتوں کے علاوہ جو باقی 44 صورتیں ہیں ان میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی ہیں۔ کسی سورہ کے شروع میں پروردگار نے ایک قسم اٹھائی جیسے سورہ عصر، کہیں 2 قسمیں استعمال کیں جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں پروردگار نے 3 قسمیں استعمال کیں جیسے سورہ العادیات، کہیں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارکہ 3، اور کسی مقام پر اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارکہ فجر، اور سورہ مبارکہ فجر کے بعد صرف ایک مقام پر اللہ نے اس سے زیادہ قسمیں اٹھائیں اور وہ ہے سورہ مبارکہ شمس کہ جس کی کل 15 آیتیں ہیں، اور اللہ نے 15 آیتوں میں سے پہلی 7 آیات میں یعنی آدھے سورہ میں مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے 11 قسمیں اٹھائیں۔
سورہ مبارکہ شمس کے بعد جس سورہ میں اللہ نے زیادہ قسمیں استعمال کی یہ سورہ فجر ہے، جسے سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے یہ حدیث چھٹے امام سے ذکر فرمائی۔ امام صادق نے فرمایا اپنے صحابی ابو بصیر سے، اے ابو بصیر، تم اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ کہ فرزند رسول کوئی خاص وجہ ہے جس کے لیے آپ مجھے تاکید فرما رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ یہ سورہ میرے جد بزرگوار حسین ابن علی سے متعلق ہے۔ کہ فرزند رسول اس سورہ میں تو اللہ قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور فرعونیوں کے ظلم کو بیان کر رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ آپ کے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے۔ فرمایا اس سورہ میں جو اللہ خطاب کر رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کا بارز ترین اور اتم ترین مصداق سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، فرزند رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ اس کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے۔ بس آج کے دن صرف فجر کا مفہوم عرض کروں گا اور وہیں پر بات سمیٹیں گے، اور کل یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ فجر کا مطلب جو مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے کیا، جو مفردات قرآن کی سب سے بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے، سنی شیعہ مفسر قرآن مجید کا ترجمہ لکھنے والے اسی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس میں انہوں نے مفردات قرآن کے معانی کو ذکر کیا۔ امام راغب اصفہانی نے فجر کا مطلب لکھا ہے وسیع شگاف۔ وقت فجر کو فجر ہم کیوں کہتے ہیں؟ ظہر کیوں نہیں کہتے؟ عصر کیوں نہیں کہتے؟ عشاء کیوں نہیں کہتے؟ کوئی اور نام کیوں نہیں رکھا اللہ نے؟ فجر کو فجر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ لمحات اور یہ وقت رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر کے اور صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی۔ تو اللہ نے نور حسین ابن علی کو قرآن حکیم میں فجر سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی شخصیت وہ نور ہے کہ جس نے بنو امیہ کے ظلم کی تاریکیوں کے حجابوں کو چاک کیا اور دنیا کے سامنے نور حقیقت کو عیاں کیا اور روشن کیا۔ ابھی رات ہے اگرچہ، لیکن یہ چراغ روشن ہے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ دوست ہے، یہ بیٹا، یہ میرا دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ اپنا ہے، یہ بیگانہ ہے۔ لیکن اگر یہ چراغ نہ رہے اور تاریکی پھیل جائے تو ہم تشخیص نہیں دے سکتے۔ حسین ابن علی سے پہلے بنو امیہ نے حق اور باطل کو، خیر اور شر کو، نیکی اور بدی کو، اچھائی اور برائی کو باہم اس طرح سے کاتی پاتی اور مخلوط اور آمیختہ کر دیا تھا کہ لوگوں کے لیے حق کو باطل سے، خیر کو شر سے، نیکی کو بدی سے اور اچھائی کو برائی سے تشخیص دینا مشکل ہو چکا تھا۔ لیکن حسین وہ نور ہے جس نے آ کر اس طرح سے باطل کے چہرے سے نقاب الٹا کہ قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان کھینچ دیا۔ جیسے کہ ہندوستانی شاعر نے کہا کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ حسین خیر اور شر کے درمیان امتیازی نشان بنے۔ اور فجر کا دوسرا معنی جسے خمینی بت شکن نے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان کیا، اس سے بھی بالا تر۔ کتنی نمازیں ہیں؟ فرض ہیں ہر مسلمان پر 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں۔ لیکن جو سیرت اور حدیث کی پہلی کتاب ہے وہاں سے لے کے آج تک آپ ابن اسحاق سے اور ابن حشام سے شروع کریں، اور آج مصر میں اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم جن کا 11 سال پہلے انتقال ہوا، امام ناصر الدین البانی، جتنی بھی حدیث کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں
बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, निसाई, मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्तदरक हाकिम इमाम निशापुरी की, मुवत्ता इमाम मालिक, इसके अलावा मुसन्नफ़ अब इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इस तरह से मुस्नद अबू याला मूसली, जो भी आप हदीस की किताब उठाएं, अली मुत्तकी हिंदी की आपको किताब उठा लीजिए, कंजुल उम्माल, तमाम हदीस के मजमूए, और सीरत और तारीख़ में जितनी किताबें लिखी गई, तारीख़ तबरी कदीम तरीन तारीख़, इसके बाद आप तारीख़ मदीना तो दिमश्क देख लीजिए, तारीख़ बगदादी अबू बकर ख़तीब बगदादी की, तारीख़ इब्न असाकिर, तारीख़ इब्न खलदून, तारीख़ याकूबी, उरूज ज़हब, इसी तरह से इब्न कसीर की तारीख़ अल-बिदाया व निहाया, इब्न असीर की अल-कामिल, इब्न खलदून, जितनी भी सीरत हदीस और तारीख़ की किताबें, सब का इत्तिफ़ाक़ है इस नुक्ते पर कि मक्का में इन 5 नमाज़ों की रकातों की तादाद सिर्फ 10 थी, 2 फजर की, 2 ज़ोहर की, 2 आसर की, 2 मगरिब, 2 इशा। और मदीना पहुँचने के दूसरे साल में अल्लाह ने इन 10 रकतों में मज़ीद 7 रकतों का इजाफ़ा किया। तो 7 का इजाफ़ा क्यों किया? या तो परवरदिगार सिरे से इजाफ़ा ना फरमाए, और अगर अल्लाह ने इजाफ़ा करना है तो एक का इजाफ़ा कर दे, फजर की 3, ज़ोहर की 3, आसर की 3, मगरिब की 3, इशा की 3, और अगर 2 का इजाफ़ा करना है तो सबके साथ 2 का इजाफ़ा करे। मगर इंसान तो नहीं कि जो मिजाज का ताबे है, मूड में है, किसी को 2 दे दिए, किसी को 3, किसी को 4। अल्लाह मिजाज का खालिक है। अल्लाह क्या एहसासात, जज्बात, अवातिफ माना नहीं रखते? अल्लाह कैफियतों का खालिक है। अल्लाह सुबहान है, मुनज़्ज़ा है, पाक है मिजाज से। खुदा खालिक अक्ल, खुदा हकीम। तो आखिर क्यों परवरदिगार ने ज़ोहर के साथ 2 रकतों का इजाफ़ा किया, इशा के साथ 2 का इजाफ़ा किया, असर के साथ 2 का इजाफ़ा किया, लेकिन मगरिब के साथ सिर्फ 1 रकत का इजाफ़ा, और फजर के साथ परवरदिगार ने कोई इजाफ़ा नहीं किया? या सब के साथ इजाफ़ा करता या किसी के साथ ना करता, और फिर बराबर इजाफ़ा होना चाहिए था। तो खुमैनी बुतशिकन ने और आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली ने इसकी जो हिकमत और फ़लसफ़ा बयान किया, वो बयान करते हैं कि सबसे पहले जो नमाज मुसलमानों पर अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ हुई, ये नमाज ज़ोहर थी। और नमाज ज़ोहर की पहली 2 रकतें अव्वल जाल में शार मुक़द्दस की तरफ से बशर पर, इंसानों पर, मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुई, और दूसरी 2 रकतें जो मदीना पहुंचने के दूसरे साल मुसलमानों पर परवरदिगार ने वाजिब की हैं। अपनी नमाज में जो 2 रकतों का इजाफ़ा किया, ये इजाफ़ा एज़ाज़ मुस्तफ़ा की तजल्ली का मज़हर है। इज़्ज़त मुस्तफ़ा में, एहतराम मुस्तफ़ा में, एज़ाज़ मुस्तफ़ा में अल्लाह ने अपनी इबादत और बंदगी में 2 रकतों का मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। और असर की 2 रकतें ये एज़ाज़ मुर्तज़ा में हक़ ताला ने इजाफ़ा फरमाई। और मगरिब की 1 रकात अल्लाह ने सैयदा ज़हरा के एजाज़ में बशर पर वाजिब करार दी। और इशा की 2 रकतें ये एजाज़ इमाम हसन मुश्तबा में बशर पर फ़र्ज़ की हैं। लेकिन फज्र की 2 रकतों को बदस्तूर 2 ही रखा, न 1 का इजाफ़ा किया न 2 का इजाफ़ा किया। क्यों? इसलिए खुमैनी बुतशिकन फरमाते कि अल्लाह बशर को ये पैगाम देना चाहता है कि जो कुछ खुदा का है वो हुसैन का है, और जो हुसैन का है वो खुदा का है। और दूसरा पहलू, अभी आप शाह लदित्ता में तशरीफ़ फरमाएं, और अगर आप यहाँ से चले जाएं और मरी चले जाएं, मसलन टेक्सला चले जाएं, वाह कैंट चले जाएं, इस्लामाबाद में शायद आप खुद इस्लामाबाद का हिस्सा हैं, आपकी नमाज कसर ना हो। अगर आप चकवाल चले जाएं, तलगंग, रावलपिंडी से आगे निकल जाएं किसी भी शहर में, तो आपकी नमाज कसर हो जाएगी। कसर यानी 4 रकती नमाज 2 रकती हो जाएगी। 4 की बजाय 2 पढ़ेंगे, 2 की आपको तखफीफ हासिल है। ज़ोहर की 4 की बजाय 2, असर की 4 की बजाय 2, इशा की 4 की बजाय 2, लेकिन मगरिब की
3 ہے تو خدائے سبحان، خدائے حکیم جب ظہر و عصر و عشاء کی رکعتوں میں تخفیف کر کے 2 رکعتوں کو کم کیا تو فجر اور مغرب میں تخفیف کیوں نہیں فرمائی؟ کیوں مغرب کی 3 کے بجائے پروردگار 2 کر سکتا تھا، فجر کی 2 کے بجائے 1 کر دیتا، یا کہتا 2 کے بجائے 2 ہی پڑھو لیکن بیٹھ کے پڑھو، کہ یہ بیٹھ کے پڑھی جانے والی 2 رکعت 1 رکعت کھڑے ہونے کے مساوی ہے۔ تو خمینی بت شکن فرماتے ہیں کہ پروردگار اپنے اس حکم کے فلسفے سے بشر کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، میں پیغمبر گرامی اسلام کا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، میں علی اور حسن مجتبیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی حق فاطمہ اور حق حسین ابن علی بشر سے معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا راز ہے؟ یہ نقطہ خاص اور یہ تمہید اور یہ بنیاد ہے باقی گفتگو کے لیے۔ کیوں حق فاطمہ قابل معافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ سر عظمہ پروردگار اور سر اعظم الہی اور حق تعالی کا سب سے بڑا راز، اللہ اس راز کو کبھی عیاں نہ فرماتا اگر 1,24,000 نبیوں کی محنت کی بقا مقصود نہ ہوتی، اور چونکہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کی بقا منحصر تھی نور فاطمہ میں، اس لیے اللہ نے فاطمہ کو اس کائنات میں بھیجا، اور تمام نبی مدیون ہیں سیدہ زہرا کے، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی ہر رسول مدیون اور مقروض ہے فاطمہ زہرا کا، جس کی محنت سے 1,24,000 انبیاء کی محنتیں بچ گئیں۔ یہ انقلاب فاطمی کا نتیجہ ہے، اور انقلاب حسینی اور جہاد حسینی یہ تسلسل ہے انقلاب فاطمی کا۔ اگر فاطمہ زہرا گھر سے دربار تک نہ جاتی تو نظام ولایت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، اور پیغام ولایت مدینے کی گلیوں میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ اگر ولایت کا پیغام باقی ہے تو فاطمہ زہرا کی وجہ سے، اور فاطمہ زہرا کی محنت باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ آج کی گفتگو کی بس یہ ایک پہلو عرض کروں، اور میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ امام حسین ابن علی نے قیام کیوں فرمایا؟ یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہاں پر اکثریت اشتباہ کرتی ہے اور غلطی کرتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا تو اس لیے قیام فرمایا۔ تو میں سوال کرتا ہوں، اگر یزید امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو امام حسین کا موقف کیا ہوتا؟ یہ بات بہت اہم ہے۔ اور دوسرا سوال، کہا جاتا ہے حسین نے مدینہ اس لیے چھوڑا اور قیام فرمایا کیونکہ اہل کوفہ نے امام حسین کو خطوط لکھے، تو آپ کوفہ چلے گئے، تو بڑھتے ہیں اس طرف۔ لیکن سب سے پہلی بات جو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، سرے سے یہ خط یزید نے نہیں لکھا تھا، اس لیے کہ یزید اپنے باپ کی موت کے موقع پر سرے سے شام میں موجود نہیں تھا، اس سے کئی دن پہلے شکار کے لیے ایک نواحی علاقوں میں، سرحدی علاقوں میں، روم کی جنگلوں میں گیا ہوا تھا، اور جب امیر شام کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اطباء، حکماء اور معالج اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے اور دوائیں دے رہے تھے، تب خط لکھا جا چکا تھا اور قاصد ہمتن آمادہ اور تیار تھا، گھوڑے پر زین ڈل چکی تھی، صرف امیر شام کی سانسیں اکھڑنے کا انتظار تھا کہ کب یہ سانس کی تار ٹوٹتی ہے تو قاصد کو روانہ کر دیا جائے، اور جیسے ہی امیر شام کی آخری سانس ختم ہوئی اور موت کا یقین حاصل ہوا، اسی لمحے قاصد کو روانہ کیا گیا، جبکہ یزید شام کے اندر موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے باپ کے نماز جنازہ میں بھی شرکت نہ کر سکا۔ اس کی فوج کے کمانڈر نے، ضحاک بن قیس نے امیر شام کی، یہ سب مورخین نے لکھا، نماز پڑھائی، اور 3 دن مکمل ہونے کے بعد چوتھے دن یزید پلٹ کر آیا، اور تب تک خط امام حسین کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا ابن عساکر نے تاریخ مدینہ تو دمشق میں لکھا،
اور ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادی میں لکھا اور ابن خلدون نے تحریر کیا کہ اسلامی حکومت 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھی اور 3 بر اعظموں میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کی تعداد 9 کروڑ تھی. تو 9 کروڑ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے حسین ابن علی کو خط کیوں لکھا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ باقی تمام شہروں کو نظر انداز کر کے سب سے پہلا خط جو بھیجا گیا وہ مدینے بھیجا گیا؟ کسے؟ حسین ابن علی کو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو امیہ بنام دین حکومت کرنا چاہتے تھے. اپنی اسی حاکمیت اور بادشاہت اور اپنی عہد جہالت کی حکومت کو وہی کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس پر دین اور خلافت اور اسلام کا ٹائٹل لگانا چاہتے تھے. اور یہ لیبل اور ٹائٹل اس وقت تک وہ اپنی غیر شرعی حکومت کو نہیں دے سکتے تھے، چاہے 9 کروڑ افراد بیعت کر لیں، جب تک کہ زمانے کا محمد مصطفیٰ اس کی تائید نہ کرے. اس لیے بنو امیہ کی مجبوری ہے کہ وہ حسین کو خط لکھ رہے ہیں. لیکن امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ آپ کو خط لکھا گیا؟ نہ. کیا اگر خط نہ لکھا جاتا، اگر بیعت طلب نہ کی جاتی تو امام حسین قیام نہ فرماتے، پھر مدینہ نہ چھوڑتے؟ یا اہل کوفہ کے خطوط، اہل کوفہ کو تو سرے سے خبر ہی نہیں تھی کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے. امیر شام رجب کے آخری عشرے میں مرا ہے اور پورا شعبان گزر گیا اور رمضان کے پہلے ہفتے میں اہل کوفہ کو پتہ چلا. سلیمان ابن سورت خزائی کے گھر میں میٹنگ ہوئی، انہیں پتہ چلا امیر شام مر چکا ہے. اور خطوط کی پہلی کھیپ قیس ابن مسار سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی جب لے کے پہنچے امام حسین کے پاس اہل کوفہ کی 15 رمضان کو، اور امام حسین نے 20 رمضان کو مسلم ابن عقیل کو ان کے ساتھ روانہ کیا. اس سے پہلے یعنی 15 رمضان سے پہلے یا رمضان کے پہلے ہفتے سے پہلے کوفے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کا مطلب کوفہ کے خطوط کے جواب میں حسین نے قیام نہیں کیا. اس لیے قیام کیا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. اگر امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تب بھی حسین نے قیام کرنا تھا. اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات شہید راہ خدا شہید مرتضیٰ مطہری نے کہی ہے اور بہت تفصیل سے بیان کی. لیکن بس میں آخری جملہ ادا کر کے سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. دیکھیں کتنے لوگ مشورے دے رہے ہیں، حق نہیں ہے. جناب حنفیہ کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ حسین کو مشورہ دے کسی بھی اعتبار سے. اگر رشتے اخوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی چھوٹے بھائی ہیں، اور اگر بڑا بھائی ہو تب بھی بڑا بھائی امام کو مشورہ نہیں دے سکتا. عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیا کہ خطرہ ہے. امام نے فرمایا خطرے سے بچنا ضروری نہیں ہے، خطا سے بچنا ضروری ہے. ام سلمہ نے بھی خواہش کی، کہا میں چاہتی ہوں نہ جائیے، اپنی وہ ان کی محبت تھی. اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر نے بھی کہا فرزند رسول اگر جاتے ہیں تو یمن چلے جائیں جہاں پہ آپ کے ماننے والے ہیں، عراق نہ جائیے. انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ خیانت کی. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر جاتے ہیں تو قبیلہ بنی طی کے پہاڑوں میں روپوش ہو جائیں. اور یہ اچھا مشورہ تھا اگر آپ سوچیں جو عبداللہ ابن عمر نے دیا کہ آپ عراق نہ جائیں، بنی طی کے پہاڑی سلسلے میں روپوش ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ بیعت بھی نہ کریں، آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، مخدرات عصمت و طہارت بھی محفوظ رہیں گی. تو امام حسین بیعت نہ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے ہیں، اہل بیت کی جان بچا سکتے ہیں. ان سب کو نظر آ رہا ہے اگر حسین چلے گئے کربلا، عراق چلے گئے تو شہید ہو جائیں گے. امام حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا. شہید مطہری کہتے ہیں جتنے لوگ امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے یہ سارے اس حقیقت کو
آئینے میں اور شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. پھر کیوں چھوڑا امام حسین نے مدینہ؟ اگر شہید ہونا ہے مدینہ میں شہید ہو جائے, شہید ہونا ہے مکہ میں شہید ہو جائے, کیوں کوفہ کا انتخاب کیا؟ کیوں حسین ابن علی روانہ ہوئے؟ آنے والے دنوں بیان کریں گے. آج میں اس جملے پر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے یا اس سے کچھ زیادہ, سن 1980 میں جب لاہور موچی دروازے میں یوم حسین ڈے منایا گیا. ہر سال منایا جاتا تھا اس سے پہلے. یہ جتنا آپ کا جی تو احاطہ امام بارگاہ کے اس سے اوپر جو مسجد کا آپ کا حال ہے یہ زیادہ بڑا ہے, اس سے 3 گنا زیادہ وہاں پر وہ ممبر سجتا تھا, سٹیج لگتا تھا, جہاں پر بنگال سے اور ہندوستان سے اور پاکستان سے پوری دنیا سے اردو زبان افراد, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, وہابی, سکھ, عیسائی, ہندو, شعراء, علماء, دانشور سب اکٹھے ہوتے تھے اور 3 دن یہ پروگرام جاری رہتا تھا. تو سن 1980 میں سب سے آخر میں تیسرے دن علامہ علی نقی نکن کی نوبت آئی, اور اس سال یوم حسین کا موضوع یہ تھا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا. تو جب ان کی نوبت آئی تو جیسے آج وقت کم بچا ہے, ان کی دفعہ بھی 5 منٹ بچے, مجھے پھر 20-25 منٹ مل گئے. تو 5 منٹ بچے تھے مغرب سے پہلے. اب کیا کریں؟ تو جاہل بات کو پھیلا دیتا ہے لیکن عالم بات کو سمو دیتا ہے, چند لمحوں میں بھی کہہ دیتا. اور 5 منٹ بچے تو انہوں نے اطمینان سے خطبہ پڑھا, اور آخری 2 منٹ جب بچ گئے تو کہا بس سن لیں کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا. کہ یوں سمجھ لیجیے کہ آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی. البتہ یہ انہوں نے کہا ہے, شاید ان کے پاس وقت کم تھا یا انہوں نے اسی قدر کہنا کافی سمجھا, لیکن جو استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا وہ بات اس سے بہت آگے. اگر امام حسین کربلا نہ جاتے, اگرچہ بیعت کا انکار کر کے خود کو بچا لیتے, گھر والوں کو بچا لیتے, بچوں کو بچا لیتے, خواتین کو, ہندوستان چلے جاتے, یمن چلے جاتے, قبیلہ طے کے پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جاتے, جگہ بدلتے رہتے, محفوظ رہتے, اور بیعت نہ کرتے, اگر نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا, ہر منکر معروف بن چکا ہوتا, ہر واجب کو ہم حرام سمجھ کے چھوڑ چکے ہوتے, اور ہر حرام پر واجب سمجھ کے عمل کر رہے ہوتے. اور زیادہ قریب آ کے بات کروں, ہم اپنی مسجدوں میں, اپنے گھروں میں, شادی حالوں کے اندر مولوی صاحب کو بلاتے, وہ سر پر پگڑی رکھ کر, کندھوں پر عبا رکھ کے آتے, یا چائنا کی ٹوپی پہن کر, کندھوں پر رومال رکھ کے, ہاتھ میں تسبیح لے کے آتے, اور آ کر ہمارے بیچ میں ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ, ایک بہن کا اس کے سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھا کے چلے جاتے. مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی, ہم اٹھ کے گلے ملتے, مبارکبادیں تقسیم ہوتی, اور کسی کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اگر حسین قیام نہ فرماتے, حسین بیعت نہ کر کے خود کو بچا سکتے تھے. حسین نے جو قیام کیا وہ ہمارے لیے کیا. قیامت, اس لیے قیامت تک آنے والا ہر باضمیر انسان, ہر باشعور انسان مدیون ہے حسین ابن علی کا. ہر نبی مدیون ہے, ہر رسول مدیون ہے, ہر شریف انسان جو بھی گھر میں جاتا ہے اور اس کو اپنے گھر کی خواتین میں سے کوئی بیٹی کی نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے, کسی کو بیوی کی نگاہ سے دیکھتا ہے, کسی کو بہن کی نگاہ سے, اگر رشتوں کا فرق سمجھتا ہے تو پھر جس ذات نے یہ فرق عطا کیا اسے کبھی فراموش نہ سمجھے. آیت اللہ مرشی نجفی قم میں, معصومہ قم کے حرم میں, انہوں نے 50 سال نماز جماعت پڑھاتے تھے, اور ہمیشہ یہ نماز جماعت میں اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یہ ذکر پڑھا کرتے تھے,
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التی حلت بفناک۔ استاد میر حداد عادل کہتے ہیں کہ آقا آپ نماز اتنی جلدی پڑھاتے ہیں کہ سارے مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں، جلدی جلدی صرف واجب نماز میں پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ زائرین آتے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، کسی کے لیے مشکل نہ ہو۔ کہ لیکن اس کے باوجود کہ آپ اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں، یہ ذکر آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں ہمیشہ حسین اور اصحاب حسین اور اولاد حسین پہ سلام بھیجتے ہیں، کہ اس لیے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، کہ میں نماز تو پڑھوں اور اسے بھول جاؤں جس نے یہ نماز بچا کر مجھ تک پہنچائی۔ میں عرض کروں میرے عزیزوں، سنی ہے یا شیعہ، اس وقت اسلامی معاشرے میں جس کے پاس بنام دین جو کچھ بھی ہے، اگر شیعہ علماء یہ خمس لے رہے ہیں، سنی زکوٰۃ لے رہے ہیں، صدقے لے رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، امام بارگاہیں ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، تفسیریں لکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح، بنام دین جس کے پاس جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف حسین ابن علی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ شیعہ کی بات نہیں ہے، سنی کی بات نہیں، انسانی اور اخلاقی قدروں کی بات ہے۔ ہر باضمیر اور باشعور اور باحیا انسان مدیون ہے حسین ابن علی کا، لیکن حسین ابن علی کسی کی مدیون نہیں ہے، کسی کی مقروض نہیں ہے۔ نبی حسین کے دربار میں مدیون ہے، لیکن حسین کسی کے احسان مند نہیں ہے۔ ساری کائنات قیامت تک حسین کی سپاس گزار اور شکر گزار، مدیون اور مقروض ہے، لیکن حسین ساری کائنات میں صرف ایک ہستی کے مدیون ہے۔ وہ کون ہے؟ وقت رخصت جسے کہہ رہے ہیں، یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل۔ کتنی عظیم بی بی ہے جسے زمانے کا امام رخصت ہوتے ہوئے وقت شہادت کہے کہ بہن مجھے نماز تہجد کی دعا میں فراموش نہ کرنا۔ ساری حیات، ساری کائنات مدیون ہے حسین کی، اور حسین ابن علی مدیون ہے زینب بنت علی کے۔ آیت اللہ مراشی نجفی فرماتے ہیں کہ مجھے آقا امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے فرمایا مراشی جاؤ فلاں گلی میں ایک گھر ہے، شاعر رہتا ہے، اس شاعر کو جا کے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کرتا، اور میری طرف سے جا کر اس کی دستبوسی کرنا۔ آیت اللہ مرشی گئے، سلام پہنچایا، دستبوسی کی، شکریہ ادا کیا، پلٹنے لگے، کہتے مجھے خیال آیا میں بھی دیکھوں وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے۔ میں نے کہا اگر مناسب سمجھے تو اپنا کلام اٹھا کے لے آئیں۔ جب وہ شاعر اپنا کلام اٹھا کے لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچایا حسین ابن علی نے۔ حسین کی محنت کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے۔ شب عاشور یہ بی بی بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور آقا بار بار ہوش میں لا رہے تھے، اس لیے کہ بہت مشکل تھا ثانی زہرا کا حسین ابن علی کے بغیر رہنا۔ یہ تصور بھی جب بی بی کا عقد ہوا جناب عبداللہ بن جعفر کے ساتھ، تیسرے دن بنو ہاشم کی خواتین ان کے گھر گئیں، پوچھا شہزادی زینب خوش ہیں؟ آپ کا عبداللہ بن جعفر کے گھر میں دل لگ گیا؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟
ایک کہا کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ سب نے حیرت سے پوچھا مدینے کے متمول ترین فرد عبداللہ بن جعفر کے گھر میں کون سی چیز نہیں ہے؟ فرمایا اس گھر میں مجھے میرا بھیا حسین نظر نہیں آتا۔ وہ بی بی جو بھیا حسین کے بغیر ایک لمحہ نہ گزار سکے، اس لیے وقت نکاح مولا متقیان نے عبداللہ بن جعفر سے کہا تھا کہ تم شوہر ہو، زینب بنت علی کو روک سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر کبھی حسین مدینہ چھوڑیں اور زینب کو ساتھ لے جانا چاہیں، اور اگر تم نے زینب کو روکا تمہارے روکنے پہ رک جائیں گی، لیکن حسین کے بغیر زینب مر جائیں گی۔ اس لیے شب عاشور یہ بی بی بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کے کہ کل کے بعد میں اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھ پاؤں گی، اور آقا بار بار ہوش میں لا رہے تھے۔ آخری مرتبہ جب ہوش میں لائے کیا فرمایا؟ بہن زینب آپ علی کی بیٹی ہو، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے۔ وہ بی بی جو شب عاشور حسین کی شہادت کا تصور کر کے بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی حسین کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حسین کی محنت کو بچانا ہے۔ اور کیا عجیب کام کیا، روز عاشور جب حسین رخصت آخر کے موقع پر تشریف لائے تو ثانی زہرا نے ایک عجیب خواہش کی، اور مجھے مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کے الفاظ بہت اچھے لگے۔ انہوں نے جو اس تشبیہ اور استعارہ یہاں پہ دیا کہ ثانی زہرا نے ایک کام کیا، جب رخصت کا وقت آیا، شہادت عظمیٰ کا وقت قریب پہنچا، تو ثانی زہرا نے ایک طرف بیوہ خواتین کو کھڑا کیا اور دوسری طرف یتیم بچوں اور بچیوں کی صف بنائی، اور بھیا حسین سے کہا کہ آپ ہمارے بیچ میں سے گزرتے ہوئے ہر ایک بیوی کو، ہر ایک بچے سے رخصت ہوں۔ تو مرحوم اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ ثانی زہرا نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے مثال دی کہ جب ایک مملکت کا سربراہ دوسرے ملک جاتا ہے تو دوسرے ملک کا سربراہ اس کے اعزاز میں سے گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے، اپنے فوجوں کی سلامی پیش کرتا ہے۔ اب ثانی زہرا اپنے بھائی حسین سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اپنے حصے کا جہاد مکمل کر لیا، آپ کی فوج گنج شہداء میں سو گئی، اب ذرا نگاہ اٹھا کر ایک مرتبہ اپنی بہن زینب کی فوج پر نظر ڈال لیجیے، جس فوج کو لے کر آپ کی بہن نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کو نابود کرنا ہے اور جا کر آپ کے مقصد کو بچانا ہے۔ اس فوج کی چھوٹی سپاہیاں ہیں جن کا نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ میرے عزیزو، آج ایک جملہ بی بی سے متعلق عرض کروں گا، یہیں پہ بات روک رہا ہوں۔ ثانی زہرا نے اپنی فوج کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ 11 محرم کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے شبس بن ربعی، عمرو بن حجاج، ہرملہ، شمر ابن ذیلجوشن سب آگے بڑھے سوار کرانے کے لیے۔ بی بی نے انگشت سے سبابہ کا اشارہ کیا، سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود سوار کروں گی۔ کہا کیسے سوار کریں گی؟ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کہا علی کی بیٹی خود سوار کرے گی۔ ایک ایک خاتون کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، بندھے ہوئے ہاتھوں سے سید سجاد کو سوار کیا، اور سب سے آخر میں اس بی بی کو سوار کیا جس کی امام حسین خصوصی طور پر وصیت فرما گئے تھے، زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا۔ جناب سکینہ کو سوار کیا، لیکن جیسے ہی سوار کیا اب بی بی نے ارادہ کیا کہ جناب سکینہ کے ساتھ خود سوار ہو جائیں، لیکن جیسے ہی خود سوار ہونے کا ارادہ کیا، شمر ابن ذیلجوشن بہت دیر سے یہ غصے میں کھول رہا تھا۔ جیسی بی بی آگے بڑھی، کہا علی کی بیٹی میں تجھے اس بچی کے ساتھ سوار نہیں ہونے دوں گا، اس بچی کے ساتھ سوار نہیں ہونے دوں گا۔ کہا ارے شمر، یہ بچی تو کبھی اکیلے محمل پر نہیں بیٹھی، کیسے ممکن ہے کہ بغیر محمل کے اکیلے سفر کر سکے؟ یہ چھوٹی بچی بغیر محمل کی اونٹ سے گر جائے گی۔ کہ علی کی بیٹی پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ اس شقی نے کیا کیا؟ اس نے ایک رسی کا ٹکڑا اٹھایا اور رسی کے اس ٹکڑے سے اس کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا، اور رسی کو اونٹ کے پیٹ سے گزار کر
دوسرا سرا جناب سکینہ کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا کہ علی کی بیٹی اب آپ کی بچی نہیں گرے گی. بس قافلہ چل پڑا، لیکن یہ رسی اونٹ کے کھال کے ساتھ رگڑ کھاتی رہی، اتنی پتلی اور باریک ہو گئی. کسی موقع پر کھلی. کیا ہوا؟ اس سفر میں صحرا طے ہو رہے ہیں، میدان طے ہو رہے ہیں، قصبے اور دیہات طے ہو رہے ہیں. ایک مرحلے پر پہنچ کر سحر کے نزدیک رات کے آخری پہر میں ایک مرتبہ یہ قافلہ رکا. جب قافلہ رکا تو شمر ابن ذوالجوشن غصے سے کھولتا ہوا سپاہیوں کے پاس آیا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ کہا کیا کریں، یہ نیزہ جس پر سر حسین ابن علی سوار ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا اور ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا. شمر ہے، قاتل حسین ہے، کہہ دے اگر ایک سے نہیں اٹھ رہا دو اٹھاؤ، دو سے نہیں اٹھ رہا تین اٹھاؤ، لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے چلے گا. ایک مرتبہ اس نے تازیانہ اٹھایا اور کہاں پہنچا؟ سید سجاد کے پاس، اور پوری قوت سے اس نے آپ کی پشت پر تازیانوں کی بارش کر دی اور اتنے تازیانے برسائے کہ آپ کی پشت سے خون جاری ہوا جیسے فوارہ چھوٹتا ہے اور زمین پر آپ کا خون بہنے لگا. کافی دیر تک صبر کر کے برداشت کرتے رہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور کہا بابا بس یہاں پر رکنے کی وجہ بتا دیجیے، یہاں رکنے کا سبب بیان کر دیجیے. جیسے ہی پوچھا لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، آواز آئی ارے سید سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا. بس جیسی ہی آواز ثانی زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، جیسے یہ آواز زینب بنت علی کے کانوں سے ٹکرائی، خود کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے اونٹ کی پشت سے زمین پر گرایا اور پیچھے کی سمت دوڑنا شروع کیا اور آواز بلند کی اینا بنت السکینہ، اینا بنت السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی، ڈھونڈتے ہوئے یہ بی بی پہنچی کہاں؟ ایک جھاڑی کے عقب میں جہاں ایک خاتون بیٹھی ہے اور اس بی بی کے چہرے پر نقاب ہے اور سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی. ثانی زہرا ایک مرتبہ آگے بڑھی اور کہا جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آخر آپ کون ہیں کہ یہ بچی آپ کی گود میں اس طرح سے آرام کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، اگر میری گود میں آرام نہیں کرے گی پھر کس کی گود میں آرام کرے گی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما. جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر کے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر نگوں فرما. امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما. پروردگار سیلاب زدگان ان کی مشکلات کو آسان فرما، مومنین کو، ہم اہل پاکستان کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. پروردگار وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.